اور جب تمام نوافل آدمی پڑھے اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو پھر تمام نوافل کا راج اور سلطنت وہ تہجد ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. بہترین عمل ہے. بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا تھا. اصل میں لوگ خواب دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. آپ تعبیر دیتے تھے. کوئی غلط خواب تو سنا نہیں سکتا تھا کیونکہ حضرت وحی کے پیغمبر تھے. آپ کے خدمت میں صبح و شام ہر گھڑی وحی آتی، ملائک کی آمد و رفت تھی. تو ابن عمر نوجوان تھے. وہ کہتے میری خواہش تھی کہ میں بھی کوئی اچھا خواب دیکھوں. ایک دن خواب دیکھا کہ دو فرشتے یعنی دو آدمی ان کو پکڑ کے لے گئے اور ایک کنواں ہے جو آگ سے بھرا ہوا ہے اور گھسیٹ کے اس میں ڈال رہا ہے. یہ بہت گھبرایا ہوا ہے اور بہت چیخ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. اچانک دیکھا گیا کہ اس کنویں کا منہ بند ہے تو ڈالنے والوں کو بھی کچھ دقت پیش آئی. اچانک ایک تیسرا آدمی نظر آیا اور اس نے کہا لم ترا، ڈرنا نہیں. اور ان کو کہا ان کو کیوں جہنم میں گھسیٹ رہے ہو، چھوڑو اسے. خواب ختم ہو گیا. اپنی بہن حفصہ کو سنایا. وہ ام المومنین ہے. حضرت حفصہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے بھائی عبداللہ نے خواب دیکھا. خواب سننے کے بعد حضرت نے عجیب بات کہی. نعم الرجل عبداللہ لو قام لیلا. بہترین آدمی عبداللہ، کاش کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے. رات کی عبادت کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں پیش آ رہی. اس روایت سے تو ایسا صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر آدمی کے تمام اعمال ہو راتوں کو نہ اٹھے تب بھی خطرہ ہے جہنم جانے کا. تبھی تو گھسیٹ رہے تو کیا عذر ہے آپ کا کہ آپ رات کو سوتے اور صبح اٹھتے ہیں؟ اس درمیان میں کتنی دفعہ کروٹ بدلتے ہیں، کتنی دفعہ پیاس لگتی ہوگی، کئی تقاضے ہوتے ہیں. تو ایمان میں اتنی غیرت اور جذب نہیں ہے. ساتھ ہی پانی ہوتا ہے. کسی زمانے میں ہمارے بزرگ ندیوں پہ جاتے تھے، دریا کے کنارے. مجھے وہ بزرگ یاد ہے. 104 سال کی عمر میں ایک بزرگ آئے تھے ہماری مسجد میں، واز فرما کے مہمان تھے. رات کو جن لوگوں نے ان کی خدمت میں وہاں قیام کیا ان میں میں بھی تھا کہ کسی وقت بھی ان کو ضرورت ہو سکتی. اور تقریباً 2-3 میل دور دریا کے کنارے ان کو لے جانا تھا. اس زمانے میں یہ انتظامات نہیں تھے جو اب ہے. آپ ذرا 50 سال اور 100 سال پہلے کا نقشہ سامنے لائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے گھر میں جو اٹیچ باتھ روم ہے اور بہترین پانی کے پائپ لگے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اور اس دور میں بھی آپ کی راتیں معاذ اللہ و استغفر اللہ غیر مسلم کی رات کی طرح گزرتی ہے. صبح تک کوئی کروٹ نہیں لے رہا ہے، پوچھ نہیں ہے. بھائی رات کو اٹھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور میں رات کو اٹھے تہجد پڑھے. یہ ہے تو نفل مگر بڑے کام کے نفل ہے. عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس کے بدلے میں اللہ آپ کو مقام محمود دے گا. پیغمبر کو تہجد پڑھنے سے مقام محمود ملا اور امت تہجد پڑھے گی تو مقام محمود پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. سب سے پہلا انعام کتنا بڑا ہے. کسی ایک عمل پر بھی مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ فرمایا ہو کہ آپ کو مقام محمود دوں گا تہجد پڑھا دوں. مقام محمود تو ہمارے پیغمبر کا 1,24,000 انبیاء میں واحد مقام ہے. اور امت تہجد پڑھے، جذبہ پیدا کرے، انشاءاللہ یہ ساتھ ہوگی. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. رہنے سہنے کی جگہ عزت کے ساتھ ہو. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. جانا کہیں وہ بھی برکتوں کے ساتھ ہو. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ہر سرزمین پر امدادی موجود ہو. یہ تہجد کی وجہ سے ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق و باطل پر فتح ملے. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس میں بھی تہجد کا دخل ہے. تہجد گزاروں کی دعائیں جلدی قبول ہو جائیں.